अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा, वेलकम बैक टू माय मशीन लर्निंग कोर्स। मशीन लर्निंग में हमने लास्ट टाइम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का टॉपिक शुरू किया हुआ है। NLP के मेन जो है आपके 4 स्टेजेस हैं बेसिकली, जिसमें हमने डाटा असम्बल की बात की थी कि डाटा हमारे पास डिफरेंट वे से आज नेट की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो वेबसाइट से, मीडिया से, हमारे पास वीडियो फाइल्स भी होती हैं, इमेज फाइल्स भी होती हैं, PDF से भी हो सकता है, फॉर्म्स की सूरत में, सर्वे की सूरत में, किसी सूरत में भी डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा होता है और ह्यूज डाटा होता है। तो हमें डाटा को असम्बल करना होता है, एक जगह मर्ज करना होता है। तो डाटा असम्बलिंग के मैंने आपको 1-2 लेक्चर बताए। फर्स्ट स्टेज है ऑफ टेक्स्ट अरेंज करने की या टेक्स्ट माइनिंग की, NLP की। और उसके बाद सेकंड स्टेज है डाटा प्री प्रोसेसिंग बिफोर मॉडलिंग। हमारी ये सेकंड स्टेज है डाटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें टोकनाइजेशन आ जाता है, लेमेटाइजेशन आ जाता है, स्टेमाइजेशन आ जाता है कि हम वर्ड्स को ब्रेक करते हैं, उनकी काउंटिंग देखते हैं, काउंट वेक्टराइज़र जो है। और उसके अलावा जो है हमारे पास फिर यूनिग्राम वगैरह है कि जो आप देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ कॉम्बिनेशंस में अकर करता है, वो सारे हम ब्रेक करके डाटा को प्री प्रोसेस करके एनालाइज करते हैं। अब थर्ड स्टेज में डाटा एक्सप्लोरेशन आ जाता है, जो मैं आज के लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। डाटा एक्सप्लोरेशन के जो है उसमें बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन है, एक तरह से आप कह लें कि अब हम डाटा को स्टेमाइज़ कर चुके हैं, लेमेटाइज़ कर चुके हैं, टोकनाइज़ कर चुके हैं, अब हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो विजुअलाइज़ करना चाहते हैं। तो इसके डाटा एक्सप्लोरेशन के 4-5 टूल्स हैं जो विजुअलाइजेशन में और एनालाइजेशन में एनालाइज करने में हेल्प करते हैं डाटा को। उसको हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। और ये हमारा जो है प्री प्रोसेसिंग के बाद फर्स्ट स्टेप होता है डाटा एक्सप्लोरेशन, और हमें समराइज़ करके बताता है मेन पैटर्न वगैरह, ट्रेंड, रिलेशनशिप, पोटेंशियल जो है, अनोमलीज़ इसमें डाटा में अगर कोई हैं, या डाटा का ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, वो सब हमें बताता है। और ये हमें हेल्प करता है डाटा को अंडरस्टैंड करने के बाद मॉडल बिल्डिंग में। मॉडल बिल्डिंग स्टेज में हम जो है वो क्लासिफिकेशन या कोई मॉडल रिग्रेशन या कोई भी मॉडल हम उस पर फिट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लस्टरिंग करें, क्लासिफिकेशन करें, लेकिन उससे पहले ये विजुअलाइजेशन में हमें हेल्प करता है और डाटा के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जो इन NLP में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है डाटा एक्सप्लोरेशन, और ये हमें टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को, उसकी वर्ड फ्रीक्वेंसी, रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स और सिमेटिक रिचनेस ऑफ द टेक्स्ट जो है, ये इस सारी चीज़ों के इसके 4 टूल्स हैं बेसिकली। एक टूल फ्रीक्वेंसी चार्ट है जो हमें वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी बताता है, जो दूसरा हमारा, तो ये हम डाटा विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं डाटा एक्सप्लोरेशन के। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग फिर हम टोकनाइजेशन जैसे रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स हमने बात की थी, ये भी डाटा प्री प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। और उसमें जो है हर लैंग्वेज की हमने बात की थी कि कुछ स्टॉप वर्ड्स होते हैं जिसमें आर्टिकल्स वगैरह हैं, दा है, ए, आ, एन, इस तरह के वर्ड्स हैं, वो हम रिमूव कर लेते हैं डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टेमाइजेशन करते हैं। फिर डाटा एक्सप्लोरेशन जो है हमें नॉर्मलाइज और क्लीन डाटा का ओवरव्यू देता है, तो ये हमें बायस वगैरह रिमूव कर देते हैं। आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड आइडेंटिफाई करते हैं और जो है उसकी डाइवर्सिटी देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स देखते हैं कि कौन सा वर्ड किसके साथ आना है, कितनी दफ़ा आना है, ये सारा हम एनालाइज करते हैं। उसके डिस्पर्शन प्लॉट देखते हैं, वर्ड क्लाउड देखते हैं। वर्ड क्लाउड में भी डिफरेंट वर्ड्स, एक वर्ड क्लाउड मैं अभी आपको बल्कि चेक कराता हूँ, तो उसमें डिस्पर्शन प्लॉट होता है कि आपका कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा कहाँ कहाँ टेक्स्ट में अकर किया है, कितने वर्ड्स के बाद रिपीट हो रहा है। को ऑकरेंस मैट्रिक्स होता है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स, किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है। तो ये सब हम सारा कुछ डाटा एक्सप्लोरेशन में एनालाइज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमें एक आइडिया दे देता है बिफ़ोर डूइंग सेंटीमेंट एनालिसिस करना हो हमने, या कोई भी NLP का पैकेज हो, इवन कन्वर्सेशनल जो चैट GPT है उसमें भी वो पहले इसी तरह सारा टेक्स्ट को एनालाइज करता है। अब इसमें 4 टूल्स हैं डाटा एक्सप्लोरेशन में। वन ऑफ दैम इज़ वर्ड फ्रीक्वेंसी चार्ट, जो हमें डिस्प्ले करता है नंबर ऑफ़ अकरेंसेस ऑफ वर्ड
within a document or set of documents. It helps in identifying the most common words. تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون کون سے کامن ورڈز ہیں, کتنی فریکوینسی ہے ان کی اکر کرنے کی. تو اس کے ایکس ایکسس میں, بلکہ اس کی ٹائپ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس کی امپورٹنس ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کی ٹرمز ان دا ڈیٹا سیٹ, ہیلپ انڈرسٹینڈ دا تھیم اور ٹاپکس کورڈ ان دا ٹیکسٹ. اور کیونکہ ہم اس کو بریک کر کے انالائز کر لیتے ہیں تو ہمیں تھیم یا ٹاپک سمجھ آ جاتا ہے ٹیکسٹ کا. اور اس کی جو سینٹیمنٹ انالیسس کے لیے بھی ٹیکسٹ کی کلاسیفیکیشن یہ کر دیتا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو کا, اس کو اس سے ورڈز کے فریکوینسی سے آئیڈیا آتا ہے. اگر نیگیٹو ورڈ زیادہ ہوں گے تو یہ اوور آل اس کو نیگیٹو ڈکلیئر کرے گا یا پازیٹیو. تو یہ بیسیکلی اس طرح کا ورڈ فریکوینسی چارٹ ہوتا ہے. ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام میں نے بنائی ہوئی ہے لیفٹ پہ, اور رائٹ پہ ایکچولی اسکرپٹ جو میں اگلے لیکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی, کہ اس سے میں نے ایک ٹیکسٹ دے کے اسے ڈرا کرایا تھا فریکوینسی چارٹ. یہ اسی کی ہے کہ ایکس ایکسس پہ ڈفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں ہمارے, کہ کون سا ورڈ, اور اس کا بار چارٹ بنا دیا جاتا ہے کہ کون سا ورڈ کتنی دفعہ اس پیراگراف میں اکر کیا ہے, اس کی فریکوینسی کیا ہے. تو اس کی ہائٹ آف دا بارز بیسیکلی ایکول ٹو فریکوینسی ہوتی ہے, پروپورشنل ٹو فریکوینسی کہہ لیں. تو یہ ورڈ فریکوینسی چارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. سیکنڈ ٹول جو ہے ہمارا ورڈ کلاؤڈ ہے. ورڈ کلاؤڈ جو ایک ویژول ریپریزنٹیشن ہے جس میں ڈفرینٹ ورڈز جو ڈیٹا سیٹ میں اکر کر رہے ہیں وہ ان کا سائز ہم چینج کر لیتے ہیں. جتنی اس کی فریکوینسی یا امپورٹنس زیادہ ہوگی جس ورڈ کی, وہ ورڈ بڑا نظر آئے گا, اس کا فونٹ سائز بڑا آپ کو ورڈ کلاؤڈ میں نظر آئے گا. تو وہ ایک ویژولائزیشن دیتا ہے کہ ہمارے کون کون سے ورڈز کس طرح اکر کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی امپورٹنس یہی ہے کہ ویژولی کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ورڈ کتنا فریکوینٹلی اکر کر رہا ہے, اور کون سا ورڈ ڈومیننٹ ہے, کون سا تھیم ڈومیننٹ ہے ورڈز میں, یا اس کی اسٹیٹسٹکس کیا ہے. اور یہ جو ہے فردر انالیسس کے لیے ہمیں پھر ہیلپ کرتا ہے ورڈ کلاؤڈ. یہ ورڈ کلاؤڈ کی ایک سیمپل ورڈ کلاؤڈ کا آنسر ہے جو میرے بیسیکلی کمنگ لیکچر کے ٹیکسٹ اسکرپٹ سے ہی جنریٹ ہوا ہے, کہ ہم نے اس کو ایک پیراگراف دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جیسے انالیٹکس بہت بڑا ڈرا کیا ہوا ہے اس نے, بکس اس سے چھوٹا ہے تھوڑا سا, ڈومین اور چھوٹا, اس طرح وہ. تو جو ورڈ جتنا زیادہ دفعہ اکر کیا ہے اس کو اس نے اتنا اس کا فونٹ سائز بڑا کر دیا ہے, اور جو کم اکرنس ہے جس کی اس کی فونٹ سائز. لیکسیکل ڈسپرشن پلاٹ بیسیکلی اس کا اکرنس آف پرٹیکولر ورڈ اکراس دا لینتھ آف اے ٹیکسٹ, کہ ایک ٹیکسٹ میں کتنی دفعہ اکر کیا اور کتنے ورڈز کے بعد آ رہا ہے سپوز. اور اس میں ہم وائی ایکسس پہ ورڈز کو پلاٹ کرتے ہیں, اور ایکس ایکسس پہ ہم اس کا ڈسٹینس لیتے ہیں بٹوین دا ورڈز, اور بتاتے ہیں کہ کتنے ورڈز کے بعد وہ ریپیٹ ہو رہا ہے وہ سیم ورڈ in a given paragraph or in a given text. It shows the distribution of selected words which helps in understanding the contextual usage and repetition of terms in the document. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا ورڈ کتنی دفعہ ڈاکومنٹ میں ریپیٹ ہو رہا ہے, اس کا کتنا کانٹیکسٹ کیا ہے, کتنے ورڈز کے بعد آتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے, وہ بھی یہ بتاتا ہے. ایکس ایکسس پہ وہ ڈسٹینس ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ میں کہاں اپیئر ہو رہا ہے. ابھی امپورٹنس ان NLP اس کی بھی ہے کہ یہ آپ کو اگین یہ بھی سینٹیمنٹ انالیسز میں بھی ہیلپ کرتا ہے, اور آپ کو کرٹیکل ٹرم جو اس میں یوز ہو رہی ہیں کہ ٹیکسٹ میں آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ کون سی ٹرمز کرٹیکل ہیں اور کتنی ویلیویبل ہیں اس ٹیکسٹ کے اسٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. ایک سیمپل ڈسپرشن پلاٹ نیکسٹ ڈائیگرام میں دکھا رہا ہوں آپ کو, کہ اس میں جیسے وائی ایکسس پہ دیکھیں ہم نے 4 ورڈز پلاٹ کیے ہیں کہ NLP. اب وہ جو گیون ہم نے ایک ٹیکسٹ دیا ہے اس کو پیراگراف, اس میں NLP کتنی دفعہ آ رہا ہے اور کتنے ورڈز کے بعد آ رہا ہے. جیسے پہلا NLP تقریباً 2 یا 3 ورڈز کے بعد آیا ہے پیراگراف میں, پھر جو ہے اس کے بعد شاید 40 ورڈز کے بعد ہے, اور پھر اس طرح 60 ورڈز کے بعد ہے, پھر 90 ورڈز کے بعد ہے, اس طرح. تو اسی طرح AI کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا, آرٹیفیشل کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, انٹیلیجنس یا لینگویج کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا, اور کتنے ورڈز کے بعد ریپیٹ ہو رہا ہے. ورڈز آف سیٹ یہ جو ہے ایکس ایکسس پہ ہے کہ ہاؤ مینی ورڈز آر بٹوین ون NLP اینڈ سیکنڈ اکرنس آف NLP. ٹھیک ہے, تو یہ ڈسپرشن پلاٹ ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں ویژولائزیشن میں بہت ہیلپ کرتا ہے. پھر ایک ہمارا 4تھ ٹول ہے ویژولائزیشن کا, کو اکرنس میٹرکس. کو اکرنس میٹرکس بتا رہا ہے کہ پیئر آف ورڈز جیسے ہم ایک کرٹیکل ورڈز کی لسٹ بنا لیتے ہیں,
جن کو ہم امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ورڈ دوسرے ورڈ کے ساتھ کتنی دفعہ آیا ہے. تو دیٹ از pair of words occur together within a specific text such as within a sentence or paragraph. It helps in identifying relationship between words and is an important tool for understanding the semantic structure of the text. تو یہ بھی ہمیں کو occurrence میٹرکس ہے کہ کون سا ورڈ کس ورڈ کے ساتھ، تو ہر ورڈ کا باقی سارے ورڈ کے ساتھ پیئر بنا کے 1 by 1 اس کا پورا ایک میٹرکس بنا لیتے ہیں ہم کہ کو اکر کہ کتنی دفعہ یہ اس کے ساتھ اکر کیا ہے. فیچر ایکسٹریکشن میں امپورٹنٹ ہے، سیمینٹک ریلیشن شپ میں امپورٹنٹ ہے، ہاؤ ورڈز آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر بیسڈ آن دیئر پراکسیمیٹی ان دا ٹیکسٹ. کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ میں امپورٹنٹ ہے، یوزفل ٹو انڈرسٹینڈ وچ ورڈز کامنلی اپیئر ٹوگیدر. تو جیسے یہ کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں یہ جب ہم کسی موبائل پہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا ورڈ وہ سجیسٹ کر دیتا ہے، وہ اسی بیس پہ بیسیکلی کو اکرنس میٹرکس کی بیس پہ وہ کیلکولیٹ کرتا ہے اور کہ کتنا اس کا کانٹیکسٹ میں نیکسٹ ورڈز کون کون سے پاسبل ہیں. بیسیکلی کو اکرنس میٹرکس کا سیمپل یہ ہے ہمارے پاس، یہ جتنے بھی ورڈز اس پیراگراف میں ہیں ہمارے، وہ ہم نے ایکس ایکسس پہ بھی لے لی ہیں، وائی ایکسس پہ بھی لے لی ہیں. اور اس میں ابھی تھوڑا سوٹا ہے کہ اے آئی، جیسے اے آئی کے ساتھ ہاں ڈائگنل میں ہر ورڈ کا اس کے اپنے ساتھ ہوگا تو وہ 0 اکرنس ہم شو کرتے ہیں. لیکن باقی اے آئی جیسے آرٹیفیشل کے ساتھ، اے آئی لینگویج کے ساتھ، یا اسی طرح اینڈ کسی ورڈ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کتنی دفعہ آیا، فیلڈ کتنی دفعہ آیا، تو یہ اکرنس میٹرکس فارم میں نمبر جو بتائے ہوئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کون سا ورڈ کس کے ساتھ کتنی دفعہ آیا. تو اس کی ورڈ فریکوینسی چارٹ، ٹوٹل ڈاٹا ایکسپلوریشن کی 4 ٹولز میں نے آپ کو بتائے ہیں بریفلی، اور ان کی 4 ٹائپس ہیں. ان کی سمری میں بتاتا ہوں کہ ایک ورڈ فریکوینسی چارٹ ہے جو امپورٹنس آف اسپیسیفک ورڈز ان دا گیون ٹیکسٹ بتاتا ہے اور ان کے بتاتا ہے کہ کتنی فریکوینسی ہے ہر ورڈ کی. ورڈ کلاؤڈ پرووائڈز اے ہولسٹک visualization of word importance making it easier to grasp key concepts at a glance. تو یہ کیونکہ ویژول ایفیکٹ دیتا ہے، اس میں بڑا فونٹ بڑا یا چھوٹا کیا ہوا ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ فریکوینٹ اکر کرتا ہے اس کا اتنا سائز فونٹ سائز انکریز کر دیتے ہیں ہم. ڈیٹا ایکسپلوریشن سمری میں کنٹینیو کرتے ہوئے 2 اور ٹول جو بتائیں، ایک ڈسپرشن پلاٹ ہے کہ جو اس میں بتاتا ہے کہ کون سا ورڈ جو ہے کتنے ورڈز آف سیٹ کے بعد دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے پیراگراف میں یا ٹیکسٹ میں. یہ بھی کنٹیکسچوئل یوز میں ہیلپ کرتا ہے، اور کو اکرنس میٹرکس بھی کنٹیکسچوئل یوز میں ہیلپ کرتا ہے کہ کون سا ورڈ کس ورڈ کے ساتھ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے باقی ورڈز کے ساتھ. تو کو اکرنس میٹرکس بھی ہمیں تقریباً اسی طرح ٹیکسٹ لینگویج کو یا نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے کسی بھی ماڈل میں ہیلپ کرتا ہے. تو ٹوگیدر دیز ٹولز پرووائڈ اے کمپریہنسو ایکسپلوریشن آف دا ٹیکسچوئل ڈیٹا ایڈنگ ان فیچر ایکسٹریکشن، understanding of relations and trends within the data. This foundation is essential for building effective NLP models. کیونکہ اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج میں ہم بیسیکلی فرسٹ سٹیج تھی ڈیٹا اسمبل، سیکنڈ سٹیج ڈیٹا پری پروسیسنگ NLP کی، اور تھرڈ سٹیج یہ ہے ڈیٹا ایکسپلوریشن. فورتھ سٹیج میں ہم ڈیٹا کی ماڈلنگ بلڈنگ پہ چلے جاتے ہیں، ماڈل بلڈنگ پہ. اور ماڈل بلڈنگ میں کلسٹرنگ بھی ہو سکتی ہے، کلاسیفیکیشن بھی یا ریگریشن بھی. تو لیکن یہ جو تھرڈ سٹیج ہے ڈیٹا ایکسپلوریشن کی، دیٹ گیوز اس بیسک اینڈ فاؤنڈیشن ہمیں بنا دیتا ہے ماڈل بلڈنگ کے لیے. اور اس میں ماڈل بلڈنگ میں سینٹیمنٹ انالیسس، کلاسیفیکیشن، کلسٹرنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر میں یہیں ختم کروں گا، لیکن اسی لیکچر سے ریلیٹڈ کہ ڈیٹا ایکسپلوریشن کے یہ جو 4 ٹولز میں نے بتائے ہیں آپ کو، ان 4 ٹولز کے میں نے ایک اسکرپٹ میں لکھا ہے، اس کو رن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں نیکسٹ لیکچر میں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. تھینک یو. اللہ حافظ.